را۔ را جو ہے اس کے تفخیم اور ترقیق کے قواعد یہ ہیں کہ را کی تفخیم اور ترقیق کے اعتبار سے 6 صورتیں ہیں۔ را کے موٹے اور بریک ہونے کے اعتبار سے، یعنی را کبھی پر پڑھا جاتا ہے کبھی بریک پڑھا جاتا ہے، اس اعتبار سے اس کی کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 6 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 رائے متحرکہ، نمبر 2 رائے ساکنہ، نمبر 3 رائے موقوفہ، نمبر 4 را مشددہ، نمبر 5 را مرامہ اور نمبر 6 را ممالہ۔ اب آپ نے مجھے پڑھ کے بتانا ہے، نمبر 1، نمبر 2، ایک ایک کر کے نا، اتنی تیزی سے نہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5 اور نمبر 6 ممالہ۔ یہ 6 را ہیں جو کبھی پر اور کبھی بریک، یعنی ان کی 6 صورتیں را کی بنتی ہیں جو کبھی پر پڑھی جاتی ہیں اور کبھی بریک پڑھی جاتی ہیں۔ اور ناظرین کرام بھی سن کر حیران ہوتے ہوں گے تو ہم تو قرآن کریم میں ایسے ہی پڑھ رہے ہوں گے صراط الذین انعمت، اب یہ نہیں پتا کہ یہ را کون سا ہے، را ساکنہ ہے، را متحرکہ ہے، را مرامہ ہے، را ممالہ ہے، را موقوفہ ہے، را مشددہ ہے، کون سا را ہے؟ ٹھیک ہے، تو را کی بھی اب آپ نے صورتیں جان لی کہ یہ کیا ہیں، 6 صورتیں ہیں جو کبھی پر اور کبھی بریک پڑھی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آ جاتی ہے را متحرکہ، را متحرکہ۔ تو ناظرین اکرام یاد رکھیے را متحرکہ بھی بہت سمپل سا سمجھ لیجیے کہ سبق ہے۔ را متحرکہ کا مطلب یہ ہے کہ را کے اوپر اگر زبر ہو، را کے اوپر 2 زبر ہو، را کے اوپر 2 پیش ہو، را کے اوپر کھڑا زبر ہو تو را پر پڑا جائے گا، اور را کیا پڑا جائے گا؟ پر پڑا جائے گا۔ جیسے رب، را کے اوپر زبر، را کے اوپر پیش، را کے اوپر 2 زبر، را کے اوپر 2 پیش، را کے اوپر کھڑا زبر، را کے اوپر زبر ہو، را کے اوپر پیش ہو، را کے اوپر 2 زبر ہو، را کے اوپر 2 پیش ہو، را کے اوپر کھڑا زبر ہو تو کیا پڑھا جائے گا؟ پر پڑھا جائے گا۔ را کے اوپر الٹا پیش ہو، الٹا پیش ہو، کھڑا زبر ہو، 2 زبر ہو، 2 پیش ہو، زبر ہو، پیش ہو، ان ساری صورتوں میں را متحرکہ کو کیا پڑھیں گے؟ موٹا بھائی موٹا۔ را کو بریک اور پر پڑھنے کی 6 صورتیں ہیں، ان میں پہلی ہے رائے متحرکہ۔ آپ کی توجہ نہیں ہے نا، آپ کی اگر توجہ ہو تو آپ کو سمجھ میں آئے۔ رائے متحرکہ، اب رائے متحرکہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ جس کے اوپر حرکت ہو، حرکت والی را۔ رائے متحرکہ کسے کہتے ہیں؟ حرکت والی را، یعنی اس کے اوپر کوئی نیچے زبر زیر ہو اسے کیا کہیں گے؟ رائے متحرکہ۔ اور جس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہ ہو رائے ساکنہ۔ نہایت سمپل، سمجھ آگی کہ نہیں؟ رائے متحرکہ کسے کہیں گے؟ یعنی جو حرکت والی راہ ہے جس کے اوپر کوئی نیچے اوپر پیش زبر زیر پیش ہو تو وہ رائے متحرکہ ہے۔ اب رائے متحرکہ میں 2 صورتیں ہیں، کبھی اس کو پر اور کبھی اس کو بریک۔ رائے متحرکہ کو کبھی بریک اور کبھی پر، کبھی بریک اور کبھی پر۔ کس کو؟ رائے متحرکہ کو۔ بھائی ابھی رائے متحرکہ کی بات ہو رہی ہے، رائے ساکنہ کی بات نہیں ہو رہی۔ رائے متحرکہ کو سمجھنا آپ نے۔ رائے متحرکہ کبھی پر اور کبھی بریک۔ پر کس حالت میں ہوگا؟ جب اس کے اوپر زبر، جب اس کے اوپر پیش، جب اس کے اوپر 2 زبر، جب اس کے اوپر 2 پیش، جب اس کے اوپر کھڑا زبر، جب اس کے اوپر الٹا پیش، یعنی اوپر والی ہی 2 زبر 2 پیش، زبر پیش، الٹا پیش، کھڑا زبر، ان ساری صورتوں میں را کیا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے، را پر پڑھیں گے۔ جیسے را کے اوپر زبر ہے تو را کیا پڑھیں گے؟ را کے اوپر پیش ہے تو را کیا پڑھیں گے؟ را کے اوپر 2 زبر ہے تو را، را کے اوپر 2 پیش ہے تو را، را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو را، را کے اوپر الٹا پیش ہے تو را۔ بس یہی تو سمجھنا ہے آپ نے۔ رب، 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 رب۔ اب رب میں را کو بریک پڑھیں گے کہ پر؟ پر۔ اس چیز کو سمجھنا ہے۔ اب ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اب ربما میں را کو پر پڑھیں گے، ربا میں را کو پر پڑھیں گے۔ اجرن، را کے اوپر 2 زبر را پر پڑھیں گے۔ اجرن، را کے اوپر 2 اجرن 2 زبر ہے تو را پر پڑھیں گے۔ ابراہیم، را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ ربا، ربا ما، ربا ما یود الذین، ٹھیک ہے، ربا ما، ربا، ٹھیک ہے، ربا، ربا، ربا ما، اجرن، اجرن، ابراہیم، ان سب صورتوں میں کیا پڑھیں گے؟ را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ اب آگے ہے رائے متحرکہ کی بریک صورت کیا ہے؟ جب را کے نیچے زیر، را کے نیچے 2 زیر، را کے نیچے کھڑی زیر، را کے نیچے کھڑا زیر، ٹھیک ہے، ان سب صورتوں میں کیا ہوگا؟ را کو بریک پڑیں گے۔ جیسے شاربہ نوری، شاربہ
نوری. ٹھیک ہے, تو یہ رائے متحرکہ کی کیا تھی, تفصیل تھی. رائے متحرکہ کبھی کر اور کبھی بریک. رائے متحرکہ پر کب پڑا جائے گا, جب اس کے اوپر دو زبر, دو پیش زبر اور پیش اور الٹا پیش اور کھڑا زبر ہوگا تو را پر پڑا جائے گا. اس کی مثالیں میں نے آپ کو بتا دیا, ربا, ربما, اجرن, اجرن, جس کے اوپر بھی یہ آپ صورتیں پڑھیں گے تو را پر پڑا جائے گا. رائے متحرکہ کو بریک کب پڑھیں گے, جب اس کے نیچے دو زیر, زیر اور کھڑا زیر ہوگا تو را کیا پڑھیں گے, بریک پڑھیں گے. آگے آگے رائے ساکنہ, آگے کیا آ گیا, رائے ساکنہ. رائے ساکنہ کون سا ہوگا, وہ را جس کے اوپر جزم ہو, جس کے اوپر کیا ہو, جزم ہو, اور وہ را کیا ہوگا, ساکن. جس کے اوپر نیچے کوئی زبر زیر پیش نہ ہو بلکہ اوپر جزم کی علامت ہوگی تو را کیا ہوگا, ساکنہ ہوگا. را کیا ہوگا, ساکنہ. تو یاد رکھیے, را ساکن سے پہلے پیش ہو, را ساکن سے پہلے پیش ہو, زبر ہو تو را کو کیا پڑھیں گے, پر پڑھیں گے. را ساکن ہو, را ساکن سے پہلے زبر ہو, را ساکن سے پہلے پیش ہو تو را کو کیا پڑھیں گے, پر پڑھیں گے. جیسے قرآن, قرآن, را ساکن ہے, اس سے پہلے زبر ہے تو را کو کیا پڑھیں گے, پر. اسی طرح را ساکن ہے تو را سے پہلے پیش ہو را, پر. ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں دوسری رائے ساکنہ کی پر پڑھنے کی دوسری صورت کیا ہے کہ رائے ساکن ہو, را ساکن ہو اور کسرہ دوسرے کلمے میں ہو. را ساکن ہو, را ساکن ہو اور کسرہ دوسرے کلمے میں ہو تو کیا پڑھیں گے, را کو پر پڑھیں گے. بھائی را ساکن ہو, را ساکن ہو, کسرہ دوسرے کلمے میں ہو, را ساکن ہو, کسرہ دوسرے کلمے میں, تو را کو کیا پڑھیں گے, پر. رب ارجعون. ٹھیک ہے. آگے را ساکن ہو اور کسرہ, اس سے پہلے کسرہ عارضی ہو, اس سے پہلے کسرہ عارضی ہو. جیسے ارجع, ارجع, را کو بریک پڑھیں گے, پر. آپ کو سمجھ بھی نہیں ہے, سمجھ آ گئی نا, آپ کی توجہ نہیں ہے. میں کتنی برتوں آپ کو سمجھا رہا ہوں. را ساکن ہو, اس سے پہلے زبر ہو, را پر پڑھا جائے گا. ابھی را کے پر پڑھے جانے کی, اور یعنی یاد رکھیں, رائے متحرکہ ہو یا رائے ساکنہ ہو, رائے مشددہ ہو یا رائے مرامہ ہو, یا رائے ممالہ ہو یا رائے موقوفہ ہو, سب راؤں کے اندر دو دو صورتیں پائی جائیں گی, کبھی پر اور کبھی بریک. کبھی پر اور کبھی بریک. رائے متحرک میں بھی دو صورتیں پائی جائیں گی, کبھی پر, رائے متحرک بھی کبھی پر اور کبھی رائے ساکن بھی کبھی پر اور کبھی بریک. تو یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ اب رائے ساکن ہے تو اس میں کب پر اور کب بریک, یہی بس آپ کو بتا رہا ہوں. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ان سب 5 مثالوں کے اندر را کو پر پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے پیش ہو, را پر پڑھا جائے گا. را ساکن سے پہلے کسرہ دوسرے کلمے میں ہو, را ساکن ہو اور کسرہ دوسرے کلمے میں ہو تو را پر پڑھا جائے گا. را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو تو را پر پڑھا جائے گا. را ساکن ہو اور اس کے بعد پھر کیا ہو, حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو تو را کو کیا پڑھا جائے گا, جیسے مرصاد, را ساکن ہے اور بعد میں کیا ہے, صاد ہے, اور صاد کن حروف میں سے ہے, مستعلیہ میں سے, تو را کو کیا پڑھیں گے, پر پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے پیش ہو, را ساکن کسرہ دوسرے کلمے میں ہو, را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو, را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ ہو, تو ان سب صورتوں میں را کو کیا پڑھیں گے, پر پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے بولیے, پر. اب آ گیا ہے فرقن. فرقن کی را کہتے ہیں دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. فرقن بریک بھی پڑھ سکتے ہیں, فرقن موٹی بھی پڑھ سکتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے. فرقن کی را ساکنہ کو پر بھی پڑھ سکتے ہیں, بریک بھی پڑھ سکتے ہیں. آگے آ گیا ہے فصبر صبرن. فصبر صبرن, اس را کو بریک پڑھیں گے. کیوں, را ساکن ہے, را ساکن ہے. فصبر اور حروف اور اس کے بعد حروف مستعلیہ دوسرے کلمے میں ہے, اس کے بعد حروف مستعلیہ, را ساکن ہو اس کے بعد حروف مستعلیہ دوسرے کلمے میں ہو. یہ فصبر پہلا کلمہ ہے, دوسرا صبرن کلمہ ہے, را ساکن ہے, فصبر ہے اور صبرن دوسرے کلمے میں حروف مستعلیہ ہے, تو را کو کیا پڑھیں گے, بریک. بھائی کیا پڑھیں گے, بریک. مستعلیہ کا قاعدہ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے, را ساکن ہو, را ساکن ہو اور پھر را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ ہو, صاد. ٹھیک ہے, مرصاد, اس کو پر پڑھیں گے. را ساکن ہو, را ساکن ہو پھر دوسرے کلمے میں حروف مستعلیہ ہو تو کیا پڑھیں گے, بریک پڑھیں گے. فصبر صبرن. آگے فرعون, یہ بھی را بریک پڑھیں گے, یہ بھی را کیا پڑھیں گے, بریک پڑھیں گے. کیوں, کیونکہ را ساکن ہے, را ساکن ہے. فرعون, فرعون, را ساکن اور کسرہ اسی کلمے میں, را ساکن ہو کسرہ اصلی اسی کلمے میں ہو, را ساکن ہو اور کسرہ اصلی اسی کلمے میں ہو تو را کو کیا پڑھیں گے, بریک.
را کو بریک پڑھیں گے یا پر پڑھیں گے؟ بریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے شاباش. یہ چیزیں آپ نے بس کیا کرنی ہے، سیکھنی ہے. تو ناظرین کرام آج ہم نے جو ہے وہ بڑی محنت کے ساتھ را کے پر اور بریک پڑھنے کی صورتیں رائے متحرکہ اور رائے ساکنہ کی ہی بیان کی ہیں. انشاءاللہ 41 کے اندر 41ویں سبق کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے رائے جو ہے وہ موقوفہ، رائے موقوفہ سے انشاءاللہ العزیز اپنا لیسن کا کیا کریں گے، آغاز کریں گے. آج کا لیسن اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ویڈیو کو تاکہ لیکچرز جو ہیں وہ جتنے لوگوں تک پہنچے گا آپ کو صدقے کا ثواب جو ہے وہ ملے گا. اچھی باتیں ویسے بھی دوسروں تک پہنچانا کیا ہے، صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا ہے. اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ العزیز اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.